الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي أعلم الخلق ويعلم ما لا نعلم، وعلى آله وصحبه ذوي الجود والكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. دیپ عظمت کے تو ہے جلاتا، بھولے بھٹکوں کو رب سے ملاتا. دیپ عظمت کے تو ہے جلاتا، بھولے بھٹکوں کو رب سے ملاتا. تیرے آنے سے دل کھل اٹھا ہے. کس کے آنے سے؟ تیرے آنے سے دل کھل اٹھا ہے. ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے. تیری تعظیم جو بھی کرے گا، تیری تعظیم جو بھی کرے گا، اس کو رب سے یہ درجہ ملے گا. وہ تو جنت کا مہمان بنا ہے. ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے. بارشیں بخششوں کی ہوئی ہیں. آج بخشش کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اسے تصور میں رکھیے. بارشیں بخششوں کی ہوئی ہیں، دو جہانوں کی خوشیاں ملی ہیں. قلب سبھی کا خوش ہو گیا ہے. ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے. عزیزات محترم، ہم نے اللہ کے فضل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے پہلا عشرہ مکمل کر لیا، اور آج دوسرے عشرے کی خوبصورت امیدوں کے لیے صبح نمودار ہوئی.
اور ہم اپنے کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ان الفاظ کے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارک کے اس دوسرے عشرے کو پہلے عشرے سے بہت اچھا، بہت اعلیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں سید سروراں، امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہم آج پھر اس آیت کریمہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جس کو ہم نے آغاز رمضان المبارک کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کیا تھا، اور اللہ کی توفیق سے ان 10 دنوں میں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم ہر جہت سے، ہر پہلو سے اپنے روزے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور ہماری جسمانی روحانی تربیت ہو سکے۔ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ کوشش کی، اور یقیناً جو اللہ کی شایان شان ہے وہ اس کے بدلے میں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اب ہماری عملی کوشش کیا ہے کہ جو محنت ہم نے عشرہ اول میں رحمتوں سے جھولیاں بھرنے میں کی ہے، اس دولت اور اس نعمت کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں تاکہ یہ خزانہ ہماری جھولی میں موجود ہو تو اس کو دیکھ کر رب ذوالجلال ہمیں بخشش کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے۔ اگر آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں میرے وہ چند جملے ہوں جن میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پہلے اپنے روزے کی اصلاح کریں گے اور پھر اس آیے کریمہ کی غرض کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ کریم نے جو اس آیے مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض ہوئے۔ مقصد اور غرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ ہمیں پرہیزگار متقی دیکھنا چاہتا ہے، مگر شاید ہمیں تو صحیح معنوں میں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ متقی کون ہوتا ہے اور پرہیزگار کون ہوتا ہے۔ آج جائزہ لیتے ہیں اپنے احوال کا بھی، اپنے علم کا بھی، اپنے شعور کا بھی اور اپنی کیفیات کا بھی۔ اب ہم اس غرض کی طرف آتے ہیں جو اس ساری عبادت کے پیچھے ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو جب حکم عطا فرماتا ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بندے کے لیے حکم ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس حکم کی انتہائی اہمیت کی بنا پر اس حکم کے لیے ایک پورا ماحول اور ایک پوری فضا بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اجتماعی طور پر تم سب پر روزے فرض کیے، تو اجتماعی طور پر اس کو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ماحول عطا فرما دیا، یعنی سارے کا سارا ماحول
ہمیں عطا فرما دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو کام وہ نہیں بھی کر سکتا وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ کام کر لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اکیلا ہو اور اسے بہت مشکل کام کرنے کو دے دیا جائے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، وہ قدم اٹھا ہی نہیں سکے گا، اس کے اندر حوصلہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ مثلا شہادت حاصل کرنا، جذبہ رکھنا تو ایک الگ بات ہے، بات کرنے کی حد تک تو سبھی کہہ دیتے ہیں، بلکہ ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بڑھ چڑھ کے محافل میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر، آپ کی عزت پر، آپ کی حرمت پر جان بھی قربان ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بات آتی ہے، وہ کسی کالج میں پروگرام ہو رہا ہو یا کسی اسکول میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو یا کہیں بھی ہو، کسی مدرسے میں پروگرام ہو رہا ہو، تو وہاں جوش میں آ کر وہ تمام ہماری نوجوان بچیاں بھی یہ نعرہ لگا رہی ہوتی ہیں کہ ہم چادر بطول کی پاسباں ہیں، پاسباں۔ اور اگر وہ اپنے ہی سر پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو ان کے اپنے سر ننگے ہوتے ہیں، مگر وہ نعرے لگا رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ کوئی مشکل کام ہو تو ایک بندے کے لیے کرنا انتہائی مشکل اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے، مگر جب وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کود پڑتا ہے میدان میں۔ میں شہادت کی مثال دینے جا رہی تھی کہ شہادت کا جذبہ رکھنا اور اس کی بات کرنا یہ تو آسان ہوتا ہے، مگر جب عملی طور پر میدان جہاد میں جانا پڑے اور دشمن سے لڑنا پڑے، سینہ تان کے وہاں گولیاں کھانی پڑیں، تو پھر وہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہت سارا جذبہ، بہت ساری ہمت عملی طور پہ چاہیے ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکیلا بندہ عملی طور پہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر جب پوری فوج جمع ہو کے مارچ کر رہی ہوتی ہے تو وہ کوئی کمزور فوجی بھی، وہ فزیکلی کمزور ہو یا ارادے اس کے کمزور ہوں یا جیسا بھی ہو، تو وہ ان سب کے جذبوں کو دیکھ کر ان کے اندر ہی چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ جام شہادت پینے کے لیے اتنا ہی بے قرار ہوتا ہے جتنے باقی، کیونکہ تمام لوگوں نے اس کو طاقت مہیا کی ہوتی ہے۔ تو روزہ ایک کئی گھنٹوں پر مشتمل عبادت تھی، اور اس میں قیامت تک موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہوتے رہنا تھا۔ تو اب ایک بندے کے لیے یا تنہا اگر شیڈول دے دیا جاتا قوموں کو تو روزے رکھنے مشکل ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے کیا مہربانی فرمائی کہ اللہ نے پوری فضا کو اس ماحول کے مطابق بنا دیا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو منتخب فرما لیا۔ جس طرح روزے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب ہوا، اسی طرح اللہ کریم نے تقوی کے لیے بھی رمضان کا مہینہ مختص فرما لیا کہ جب اس میں آپ کی ٹریننگ ہوگی اور اس میں آپ کوششیں کریں گے تو وہ اتنی بارآور ثابت ہوں گی کہ سال کے باقی موسموں میں اور اس باقی مہینوں میں بھی آپ کے لیے اس تقوی کو قائم رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تقوی جس کو ہم پرہیزگاری کہتے ہیں اور اس بندے کو متقی کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟
تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا۔ قرآن مجید میں تقوی کا لفظ جب آتا ہے تو بعض اوقات اس کا معنی بچنا بھی کیا جاتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے یا پڑھنے والے لوگ اگر کسی وقت اس سے ڈاؤٹ فل ہو جائیں تو وہ یہ جملہ سمجھ لیں کہ تقوی کا معنی قرآن شریف میں کبھی بچنا بھی آتا ہے اور کبھی ڈرنا بھی آتا ہے۔ اس کا کلیہ یہ ہے کہ جب لفظ تقوی یا لفظ اتقو اللہ کی ذات کے ساتھ آ جائے، یعنی ایک جملے میں، ایک آیت میں لفظ اللہ بھی ہو اور لفظ تقوی بھی ہو، تو پھر ہمیشہ اس کا ترجمہ ہوگا ڈرنا۔ اور جب اللہ کے سوا سے، جیسے دوزخ سے، برے اعمال سے یا اور ایسے کسی بھی لفظ کے ساتھ لفظ تقوی آئے تو وہاں اس سے مراد ہوگا بچنا۔ تو اللہ کے خوف، اس کی شان اور طاقت کو اپنے اوپر طاری کر کے، جملہ یاد کرنے کی کوشش فرمائیے، اللہ کے خوف اور اس کی شان اور طاقت کو اپنے اوپر طاری کر کے ہر وقت نیک کام کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا، جن کا اس نے حکم دیا ہے انہیں اس کی مرضی سے کرتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ ایک اور جملہ اس کی تعریف میں یوں بھی ہوگا کہ اپنے آپ کو آفت اور تکلیف سے بچانا، یہ تقوی ہے۔ پہلا اور بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کیا ہے؟ حکم خداوندی اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو اس آیت میں جو بنیادی مقصد ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو مان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کر کے بتایا ہے، اب آپ کی سنت بن گئی تو ہم آپ کی سنت کی اتباع میں اس کو کر گزریں۔ جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ مالک اور محبوب کی طرف سے آنے والے حکم کی وجہ، غرض اور مقصد نہیں پوچھا کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اس کام کو اس لیے کرتے ہیں، اس پہ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور ان کے محبوب نے اس کو کر کے دکھایا ہے، جس سے غرض ان کے محبوب کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کا قرب نصیب ہوتا ہے جو حکم دیتا ہے۔ تو روزے کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ ہم نے ہر عمل کے بارے میں احادیث مبارکہ میں پڑھا، علماء کرام سے سنا کہ ہر عمل کا ثواب 10 سے شروع ہوتا ہے اور 700 گنا تک یا پھر اس سے بھی کچھ زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کی جزا کو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کی قدر و منزلت ہمارے اندر بیٹھ جائے، پختہ ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب آگے چل کر یہ تو حکم ہو گیا اور اس کے اندر جو اللہ پاک نے دل جوئی فرمائی اور اس کی وضاحت کی، اس کی سمجھ آ گئی۔ اب لعلکم تتقون جو ہے وہ اس کا دوسرا سب سے بڑا مقصد ہے۔ وہ تو تھا اللہ کے لحاظ سے، اور لعلکم تتقون یہ بندے کے لحاظ سے ہے، یعنی وہاں آپ مقصد کو جانے بغیر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اس کے رسول کی خوشنودی نصیب ہوگی، اور جو فائدہ اور جو بینیفٹ ہمیں محسوس ہوگا وہ کیا؟ کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، ہم متقی بن جائیں گے۔ تو ہم جب اس کو دیکھیں گے، غور کریں گے، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم
کوئی بھی عبادت کریں اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی حکم آ جائے، اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ وہ کام ہم سے اس لیے کرواتا ہے اور اس کا حکم اس لیے نافذ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں ہر لحاظ سے متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے تعریف رکھی تقوی کی، آپ نے اس میں سنا کہ بہت سی نمازیں پڑھنے کا نام تقوی ہے، بے شمار روزے رکھنے کا، بہت سی تلاوتیں کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا۔ میں نے تعریف میں ایسے لفظ بولے ہیں؟ نہیں۔ پرہیزگار، پرہیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی اس کے معنی پہ غور نہیں کیا، اور یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ان کی گہرائی میں نہیں جاتے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو سنتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، اس کے اندر درست اور غلط کیا ہوتا ہے ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ورنہ صاف سی بات ہے کہ پرہیزگار، پرہیز کا مطلب ہوتا ہے، پرہیز کا مطلب بھی بچنا ہوتا ہے، احتیاط کرنا۔ بس اگر ہمیں اس لفظ کو سمجھ لیا ہم نے تو ہمارے سامنے سارا معنی واضح ہو گیا۔ ہم نے پرہیزگار کا سانچہ اپنے اندر کوئی اور بنایا ہوا ہے، وہاں سٹرکچر جو بنا ہوا ہے وہ وہی ہے، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو ہر وقت نماز روزہ کرتا ہے، جو ہر وقت تسبیحات پڑھتا ہے، ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ وہ تو بہت پرہیزگار ہے، آپ تو بڑے پرہیزگار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ لفظ تو بالکل غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایک گویا کہ خدا معاذ اللہ الزام تراشی کرنا ہے۔ اللہ کا تو اپنا حکم ہے کہ وہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور اس نے کہیں نہیں یہ فرمایا کہ کس کی کرتا ہوں اور کس کی نہیں کرتا ہوں۔ جب بندے سب اس کے ہیں تو قبول وہ سب کی دعائیں فرماتا ہے۔ تو ہماری توجہ کس طرف مبذول ہوئی کہ پرہیزگار کا مطلب بہت سی نمازیں، بہت سے روزے، بہت سی باتیں کرنے والا نہیں، بلکہ پرہیز کا مطلب بچنا یا احتیاط کرنا۔ تو پرہیزگار کون ہوا؟ احتیاط کرنے والا، بچنے والا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس سے بچنے والا، کس سے احتیاط کرنے والا پرہیزگار کہلاتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام متقی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کن چیزوں سے اجتناب کرنے والا یا پرہیز کرنے والا یا احتیاط کرنے والا متقی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کر کے تقوی کی تاکید اسی لیے فرمائی کہ اگر تقوی تمہیں نصیب ہو جائے گا تو تم اپنا محاسبہ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، تمہاری توجہ محاسبے کی طرف ہو جاؤ گی، اور پھر تم آخرت کے لیے خود پرکھنے لگ جاؤ گے کہ ہم نے کیا جمع کیا اور کیا ضائع کیا۔ وہ شخص ہمیشہ نادان کہلاتا ہے جو آج کی خوشیوں میں، آج کی مسرتوں میں اس طرح محو ہو جائے کہ اسے کل کی فکر نہ رہے۔ یہ میں نے دنیا کے کل کی بات کی ہے، حالانکہ اصل کل کون سا ہے؟ جو آخرت کا کل ہے۔ تو جو دنیا میں ایسا کرتا ہے نا، مطلب آج اگر کسی کو بڑی رقم مل گئی، دولت مل گئی، تو وہ دن رات اڑانے میں لگ گیا اور اس نے کچھ مہینوں میں رقم برباد کر دی، خالی ہاتھ ہو گیا، تو ہر شخص اس کو بے وقوف کہے گا، نادان کہے گا۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آج سے زیادہ کل کی فکر کرتا۔ ان چیزوں سے ہم اصل کل تک پہنچنے میں مدد لیتے ہیں۔ تو جس نے ایسا نہیں کیا وہ نادان کہلایا۔ تو جس شخص نے آج دنیا میں محو ہو کر اپنے اصل کل کی فکر نہیں کی، اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ وہ خالی ہاتھ جب وہاں پہنچے گا تو وہاں تو اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر پرہیزگار کون ہوا؟ وہ بچنے والا اور احتیاط کرنے والا
اور اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس چیز سے بچے اور کس چیز سے نہ بچے؟ یقیناً اس کو اللہ کا قرآن اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پڑھنے پڑیں گے، سیکھنے پڑیں گے، یا تو خود سیکھنا پڑے گا اور تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، یا پھر جن کے پاس علم ہے ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا اور ان کی باتیں سننی پڑیں گی، جس سے وہ کافی حد تک علوم سے آشنا ہو جائے گا اور اسے غلط اور صحیح میں امتیاز نصیب ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک مستقل رجسٹر بنا رکھا تھا۔ وہ رجسٹر جمعے کے دن آپ کھولا کرتے تھے اور پورے ہفتے میں آپ نے جو کچھ اس میں لکھا ہوتا اس کو ہفتے کے بعد چیک کرتے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ان لوگوں سے ایسی تو توقع نہیں کہ وہ جب کام کرتے تھے تو تب تو سوچتے ہی نہیں تھے، وہ تو تب بھی 1000 بار سوچ کے کیا کرتے، مگر پھر نظر ثانی کے لیے وہ جمعہ کے دن اس رجسٹر کو دوبارہ کھولتے اور پھر اس میں چیک کرتے کہ پورے ہفتے میں مجھ سے کوئی غلط کام ہوا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرتے، بار بار ندامت کا اظہار کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اپنا حساب خود کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وہ کون سا حساب ہے؟ وہ جو قیامت میں لیا جائے گا۔ وازنوا قبل ان توزنوا، اپنے وزن خود کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارے وزن کیے جائیں۔ تو اس سے یہی فائدہ ہوگا کہ آپ نے ایک ہفتے کے بعد اگر اپنا جو رجسٹر تھا اعمال کا اس کو چیک کر لیا، اپنی ڈائری کو چیک کر لیا، تو آپ کو مدد مل گئی کہ اس ہفتے میں میرے یہ غلط کام ہوئے ہیں اور آپ کو ندامت ہوئی، تو آپ نے اگلے ہفتے میں ان کو نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور آپ اس طرح بہت سے گناہوں سے بچتے رہے۔ اور آپ کے تقوی کا، یعنی تقوی کیا ہے، آپ کے تقوی کا کیا عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے سے راستے سے، آبادی کے اندر سے گزرے، تو گزرتے ہوئے کسی گھر میں سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی اور الفاظ تھے ان عذاب ربک لواقع، کیا انسان تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ بس یعنی جس کو تقوی کہتے ہیں اس کی کیفیت دیکھیے، کسی کے گھر میں تلاوت ہو رہی ہے اور آپ گزر رہے ہیں، اور گزرتے ہوئے تو عموماً اتنا گہرا خیال نہیں ہوتا، مگر ان کے خیال کا عالم کیا تھا کہ سواری پہ بیٹھے ہیں، جب یہ الفاظ سماعت سے ٹکرائے تو آپ سواری سے گر پڑے، اور روایات میں ہے کہ پھر 1 مہینے تک آپ بیمار رہے، اور ایسے بار بار واقعات ہوتے تھے کہ کبھی بھی جب آپ تک ایسے الفاظ پہنچتے، کوئی قیامت کا ذکر ہوتا، کوئی عذاب کا ذکر ہوتا، تو ایسا ہی ہوتا آپ کے ساتھ، کبھی بے ہوش ہو جاتے، لوگ اٹھا کے گھر لے جاتے، کبھی رو رو کر بیمار ہو جاتے، اور کئی دن بیمار پڑے رہتے، لوگ باقاعدہ عیادت کے لیے جایا کرتے۔ یہ وہ بچنے کا ڈر تھا، اور یہ وہ اللہ کی ذات سے ڈرنا تھا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا۔ اب ہم اگر ایک بہت آسان مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ڈر کیا ہوتا ہے۔ ڈر، آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی چیز، خواہ آپ اچانک کسی چیز سے ڈر گئے یا آپ کے اندر کسی چیز کا ڈر بیٹھ گیا، یا آپ رات میں سوتے میں ڈر گئے۔ آپ ایک لمحے کے لیے وہ سین آنکھوں کے سامنے لائیے کہ جب آپ ڈرتے ہیں تو حالت کیسی ہوتی ہے، کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور اس ڈر کا اثر سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ آنکھوں پہ، کانوں پہ، دماغ پہ، ہاتھوں پیروں پہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ڈر کا اثر سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟
دل پر، آپ کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے. پھر اس کے بعد باقی اعضاء پر آہستہ آہستہ اس کا اثر جاتا ہے. اگر آپ کے اندر قوت مدافعت ہے تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں. بہرحال ہم نے اس تفصیل کی طرف نہیں جانا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ڈر جاتا ہے، ڈر لگتا ہے بندے کو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس کی سانسیں پھول جاتی ہیں، اس کا رنگ متغیر ہو کے زرد ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، وہ خوف سے کپ کپانے لگ جاتا ہے. یہ کیا ہوا بھائی تمہیں؟ مجھے ڈر لگ گیا. کس چیز سے؟ آپ تو خیر مینڈک سے بھی ڈر جائیں گے، آپ کو کسی بڑی چیز سے ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی. کوئی چھپکلی آ گئی تو آپ تو تب بھی چیخے مارنے لگ جائیں گے. آپ کا ڈر تو مشکل نہیں ہے. سانپ نظر آ گیا، مینڈک نظر آ گیا، چھپکلی نظر آ گئی، چوہا نظر آ گیا، تو آپ سب تو اس سے بھی ڈر لیں گے. اور اس ڈرنے کے بعد آپ کی جو حالت ہوگی، بس اس کو ذرا چیک کر لیں کہ وہ کیا ہوگی. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب بندہ ڈرتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے لگو اور اس ڈر کی وجہ سے میری منع کردہ چیزوں سے منع ہو جاؤ، اور جن چیزوں کی میں نے اجازت دی بس ان کے کرنے کے پابند ہو جاؤ. ایک ڈر یہ ہوا. اگرچہ یہ ڈر کچھ دیر تک رہے گا، کچھ دن رہے گا، کچھ گھنٹے رہے گا، جب تک رہے گا تب تک تو آپ ایسے ہی رہیں گے. جب ختم ہو جائے گا آپ نارمل ہو جائیں گے. اس جملے پہ غور فرمائیے. جب ڈر ختم ہو جائے گا آپ بھول جائیں گے. ڈرے تھے آپ، صبح ڈرے تھے چھپکلی سے، شام تک تو آپ بھول گئے ہوں گے. آپ کتے سے ڈر گئے، آپ مینڈک سے ڈر گئے، ایک دن کے بعد، آدھے دن کے بعد آپ نارمل ہو جائیں گے. کسی چیز کا اثر زیادہ ٹائم تک رہے گا. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جب اس سے ڈرا جائے تو آدھے دن کے لیے، 2 گھنٹوں کے لیے، 4 گھنٹوں کے لیے ڈرا جائے اور اس کے بعد نارمل ہو جایا جائے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہر وقت اس سے ڈرا جائے، وہی اصل تقویٰ ہے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے بات سنی، یہ اسی ڈر کا نتیجہ ہے کہ آپ کے اوپر ہر وقت وہ ڈر سوار ہوتا. لہٰذا جب تھوڑے سے آیت کریمہ آپ کے کانوں تک پہنچتی تو وہ ڈر چونکہ پہلے سے موجود ہوتا، وہ کپ کپاہٹ دل کے اندر پہلے سے موجود ہوتی، اور وہ ایک آیت ہی اتنا سخت اثر کر جاتی کہ آپ کئی دن تک دوبارہ بیمار ہو جاتے. اس کو تقوی اور ڈر کہتے ہیں. یہ ایک قسم کا تقوی ہے. تقوی کی بے شمار اقسام ہیں، وہ میں ایک نشست میں تو یقیناً بیان نہیں کر سکتی، اور چونکہ ہم نے آگے کئی موضوعات کو لے کے بھی چلنا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر رمضان المبارک میں ہم ہر چیز کو نئی جہت سے بیان تو کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی نشست میں اگلی اقسام بھی ذکر ہو جائیں گی. تو یہ ابتدائی سٹیج ہے تقوی کا جو میں عرض کر رہی ہوں. اب دوسرا ڈر کیا ہے؟ آپ کو آپ کے باپ نے یا آپ کی والدہ نے بھیجا کسی کام کے لیے، یا آپ کے استاد نے بھیجا کسی کام کے لیے اور تاکید کی کہ راستے میں کہیں کھڑے نہیں ہونا، وقت ضائع نہیں کرنا، پیسوں کا خیال رکھنا ہے، تو ورنہ تمہاری پٹائی ہو جائے گی، ڈانٹ پڑے گی، جو بھی ہوگا. یا پھر باپ یہ کہہ دے اور تھوڑا سا دھمکانے کے لیے کہ مجھے خبر ہوگی تم راستے میں کھڑے ہوگے تب بھی، اور تم نے پیسے ضائع کیے تب بھی. اب جب بچہ باہر نکلے گا تو اگر گلی میں اس کو دوست مل گئے اور اس کا دل کیا کھڑے ہونے کو، تو وہ فوراً پلٹ کے اپنے گھر کے دروازے کی طرف دیکھے گا کہیں ابو باہر تو نہیں کھڑے ہوئے. وہ ڈر اس کو دوستوں کے پاس کھڑا نہیں ہونے دے گا. پھر شاپ پہ جا کے اسے فکر ہوگی کہ میرے باپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور مجھے ہر حال میں واپس پلٹنا ہے. تو جانے سے لے کے سامان خریدنے تک، واپس گھر آنے تک، وہ جو ڈر اس کے اوپر سوار ہے، اس ڈر نے نہ اس کو دائیں بائیں بھٹکنے دیا، نہ کسی کے پاس کھڑے ہونے دیا، نہ وقت ضائع کرنے دیا. وہ پوری توجہ کے ساتھ گیا تھا، پوری توجہ کے ساتھ آ گیا واپس. یہ ہے وہ احتیاط جو باپ نے بتا کے بھیجی تھی، وہ ڈر جو اس نے بتا کے بھیجا تھا اور دل میں اتارا تھا کہ یہ تمہیں فکر رہنی چاہیے، اور اس نے وہ فکر رکھی. اب اللہ رب العزت نے
ہمیں دنیا میں بھیجا اور دنیا کے کام، دنیا کی ضروریات جو ہمارے ساتھ منسلک تھیں ان کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا، اجازت بھی دی، مگر ساتھ فرمایا کیا کہ لعلکم تتقون، تم نے متقی رہنا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جیسے میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ آپ کے اس ڈرنے میں بے ایمانی نہ ہو، خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، تو یہ حق تقاتہ ہی ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ کہ ہم ہر وقت اللہ کے احکام کی طرف نظر رکھیں اور ہمیں ہر طرف یہ فکر ہو کہ اللہ پاک نے کام ایسے کہا تھا، ایسے نہیں کرنا، اس سے ہم نے بچنا ہے، اس راستے پہ چلنے کا اس نے حکم دیا، ہم نے اسی پہ چلنا ہے، دوسرے راستے پہ جانے سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے متقی بننا۔ یعنی اس طرح سے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں ایک وقت گزارنے کے لیے، اور اس کا وقت ایسے گزرنا چاہیے۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندے کا تعلق دنیا کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح، بڑی خوبصورت مثال ہے، جس طرح مرغابی کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ غور کیجئے، مرغابی کہاں رہتی ہے؟ زیادہ وقت پانی میں رہتی ہے، تھوڑا وقت باہر رہتی ہے، کہیں آگے پیچھے اڑی نکلی اور پھر پانی میں۔ مگر کمال کیا ہے؟ مرغابی کا کمال یہ ہے کہ زیادہ وقت وہ پانی میں گزارتی ہے، تھوڑا وقت باہر گزارتی ہے، مگر آپ جب بھی دیکھیں گے تو مرغابی کے پروں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مرغابی پانی میں رہتی ہے، اس سے غذا بھی لیتے رہو، اس سے پیاس بھی بجھاتے رہو، اس سے ضروریات زندگی بھی پوری کرتے رہو، مگر اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرو۔ تمہارے اوپر جو سوار ہونا چاہیے وہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے، تمہیں جو فکر ہونی چاہیے وہ اللہ کے حکم کی ہونی چاہیے، تمہیں جو لگن ہونی چاہیے وہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے ہونی چاہیے، اور ان حقوق کو ادا کرنے میں رہنا چاہیے جن کا اللہ کریم نے بار بار حکم عطا فرمایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ ڈرتے ہوئے دونوں کام کرو۔ اس بات سے بھی ڈرو کہ وہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ تمہارے پروں کے اوپر بھی نہ گریں، اور تمہاری جو ضرورت اور تمہاری غذا اللہ نے وہاں رکھی ہے اس کو بھی پورا کرتے رہو۔ اسی طرح دنیا میں تم جب رہو گے تو یہ تمہاری زندگی تقوی کی زندگی ہوگی، یہ تمہاری زندگی پرہیزگاری کی زندگی ہوگی۔ اگر ہمیں یہ نصیب ہو گئی تو بس سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے جو عبادتیں ہمارے اوپر لازم کی ہیں ان کا حق ادا ہو جائے گا، اور پھر ان کے اثرات بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے روزہ رکھا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تمہاری جسمانی روحانی طاقت کے لیے، صحت کے لیے، ترقی کے لیے، ہر لحاظ سے وہ تمہارے لیے ضروری تھا، سو ہم نے وہ فرض کیا۔ ہم نے روزہ بھی رکھا، بھوک بھی پیاس بھی سب کاٹی پورا مہینہ، مگر مہینہ گزرنے کے بعد اور مہینے کے اندر بھی نہ ہماری غیبت کی عادتیں چھوٹی، نہ چغلی کی عادتیں چھوٹی، نہ برائی کی عادتیں چھوٹی، اور نہ کم کھانے کی عادت پڑی ہمیں۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک گزرا، عید گزری، تو پھر بے شمار لوگ آپ کو بیمار ملیں گے۔ وہ روزے گزرے تھے تو عید والے دن یہ کھا لیا، عید والے دن وہ کھا لیا۔ تو کم از کم آپ کو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا کھانا سوٹ کرتا ہے، اور اللہ پاک نے آپ سے یہ جو مشق اور جو یہ ریاضت کروائی ہے وہ کس لیے کروائی ہے۔ تو ہم نے اس کے اصل مقصد اور غرض کو نظر انداز کر دیا، اور جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ہمیں روزہ عطا کیا تھا ہم نے وہ تو حاصل نہیں کیا، بس ہم نے وقت گزار لیا، اور روزے کا جو ظاہر ہے ہم اس کو بناتے رہے، حقیقت کی طرف ہم نہیں پہنچ سکے۔ اب ہم یہاں اگر اس
مضمون کو تھوڑا سا وسیع کریں تو ہمارے سامنے ایک خوبصورت توضیح آ جائے گی. یہ جو ساری عبادتیں اللہ پاک ہم سے کرواتا ہے یا کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیا صرف روزے کے بعد اللہ پاک ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، یا جو باقی عبادات کا وہ حکم دیتا ہے ان کے پیچھے بھی کوئی اس کی حکمت کار فرما ہے؟ تو جب ہم اس نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تمام احکام کو دیکھیں تو ایک بڑا خوبصورت نقشہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے چاہتا کیا ہے. عبادت عبادت عبادت، یہ کام کریں وہ کام کریں. تو جب اتنے فرشتے آسمانوں پہ بھرے پڑے ہیں عبادتوں کے لیے، پھر جو ہم سے وہ عبادت کروا رہا ہے اس عبادت کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں. یہاں تو روزے کی بات تھی. جب مطلقاً اللہ کریم لوگوں کو عبادت کا حکم دیتا ہے نا، ایمان والوں کے خطاب کے علاوہ بھی جب وہ ویسے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، تب بھی کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. آگے کیا ہے؟ لعلکم تتقون. یہاں بھی وہی بات ہے کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تمہارا تو نام و نشان بھی نہ ہوتا. تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے تمہیں ایک وجود دیا، ایک شخصیت دی، تمہیں ایک دنیا، ایک جہان عطا کیا، تمہیں ایک عزت عطا کی، تمہیں ایک خوبصورت صورت سے نوازا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج پہنایا. اور اب تمہیں وہ عبادت کے لیے اس لیے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ بھی آ جائے کہ میں نے اگر تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تم اس کا حق ادا کر کے تمام میری مخلوقات کے سامنے سرخرو ہو جاؤ اور ثابت کر دو کہ اگر اللہ نے ہمیں اعلیٰ مخلوق بنایا تھا تو ہم نے اعلیٰ عبادت بھی کر کے اللہ کو راضی کیا ہے اور اللہ کو دکھایا ہے. اچھا اب آگے دیکھیے، اللہ کریم ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، حج کرو. تو وہاں کیا فرمایا؟ حج کے لیے جانا ہے تو زاد راہ ساتھ لے کر جانا کہ راستے کی مشقتوں سے بچے رہو. تو حکم دیا کہ وَتَزَوَّدُوا، حج کے لیے دور دراز سے جب تم سفر کر کے جاؤ گے تو اپنا زاد راہ، اپنا سامان ساتھ لے کے جانا. اور ہاں میں تمہیں بتا دوں کہ بہترین زاد راہ ہے کیا تمہارے لیے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور اگر اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ میں نے قرآن عظیم کو نازل کیا ہے تو قرآن کو ہدایت بنا کے بھیجا ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس سے ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیں گے. فرمایا ھدی للمتقین. یہ کتاب، یہ قرآن، یہ کلام ایسا ہے کہ اس سے جو لوگ ہدایت حاصل کریں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ متقی ہوں گے. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ متقی کون ہوں گے؟ متقی وہی ہوں گے جو قطعی طور پر اللہ کی منع کردہ چیز کے قریب نہیں جائیں گے، اور جس کام کو اللہ نے کرنے کا فرمایا اس سے کبھی بھی غیر حاضر نظر نہیں آئیں گے. یہ متقی ہوں گے. تو یہی لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں گے. پھر خوبصورت بات، اللہ پاک ہمیں حکم دیتا ہے قربانی کرو. عید قربان پر ہم بڑے بڑے جانور، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، ان کو لا کر ذبح کرتے ہیں. سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ان جانوروں کی خدمت کرو، ان کو پالو بچوں کی طرح. تمہیں ان سے انس ہو جائے، پیار ہو جائے، پھر انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرو، تاکہ جب وہ تم سے بچھڑے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ ذبح ہو جائیں تو تمہیں کھچاؤ پیدا ہو تمہارے دل کے اندر،
اور تمہیں پتہ چلے کہ میری یہ پسندیدہ چیز تھی، میں نے بڑی محبت سے اس کو پالا تھا، تو پھر اللہ کے حضور جب پیش کرو تو پھر اللہ کو عرض کرو کہ یا اللہ میں نے بڑی محبت سے اس کو پالا تھا تو اسے قبول کر لے، تو تمہارے دل سے آواز نکلے اس کی قبولیت کے لیے، تو یہ افضل قربانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم ادھر سے جیب سے پیسے نکالتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس 4 پیسے ہیں اور اسٹیٹس ذرا اچھا ہو گیا تو پھر ہم یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے، پھر کسی ملازم کو، نوکر کو دے دیتے ہیں، جاؤ جا کے منڈی سے جانور خرید کے لے آؤ، اور وہ لے کے آتا ہے، اور بے شک عید کو صبح ہی لائیں، 1-2 دن پہلے لائیں اور ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لینا چاہتا ہے ہم سے؟ بکرے؟ کیا وہ گائے بیل لینا چاہتا ہے ہم سے؟ کیا اسے اونٹوں کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، وہ کیوں ذبح کروا رہا ہے؟ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ پہلی امتوں کی طرح ہم قربانی کریں، آسمان سے آگ آئے اس کو جلا کے چلی جائے، نہیں، وہ سارا گوشت، اس جانور کا ایک ایک عضو تو ہمارے ہاتھوں میں رہتا ہے، خون کا ایک ایک قطرہ ہم خود صاف کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا لیا؟ کیوں اتنی تاکید سے ہم سے قربانیاں کروائیں؟ کیا مقصد تھا؟ کیا چاہیے تھا اللہ پاک کو؟ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ رب العزت کو نہ تو اس قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، اور نہ ہی اس کا خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ اگر پہنچتا ہے تو اے ایمان والو، تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے، اور وہ تقوی ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی وجہ سے جب سب سے پہلی قربانی ہوئی، تو وہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک بھائی کی قربانی آگ کھا گئی اور ایک کی قربانی پڑی رہی، اور اس وقت میں قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے جو آگ آتی تھی وہ قبول ہونے والی قربانی کو کھا جاتی تھی، یعنی جلا جاتی تھی۔ تو وہاں پر بھی اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ متقین کے علاوہ رب کچھ کسی سے قبول نہیں کرتا۔ جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے اور ہم اس کو محفوظ کر لیں تو میرے خیال میں ہمیں عبادت سے زیادہ، عبادت کے کرنے سے زیادہ اس کے معیار کی فکر ہونے لگ جائے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ اس معیار کی ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی، وہ اس معیار کی ہے کہ اللہ کریم ہمیں متقین کی فہرست میں شامل فرما لے گا۔ ہمیں چونکہ اس بارے میں بالکل نہیں علم ہوتا، یہی وجہ ہے کہ پھر جو ہم سے ہوتا ہے وہ ہم کرتے جاتے ہیں، نہ ہمارے الفاظ ٹھیک ہوتے ہیں، نہ ہماری ادائیگی ٹھیک ہوتی ہے، نہ ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں ہر کام کے ساتھ اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جب تک تمہیں ان ساری چیزوں کا شعور نہیں ہے اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ غیر معیاری عبادتیں تو ہماری تب قبول ہوں گی کہ جیسی تیسی بھی ہو، اللہ کو ضرورت ہے تو بس دے دو تو اللہ قبول کر لے گا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ اس لیے نہیں ہم سے عبادت کروا رہا کہ اللہ کو ضرورت ہے، وہ اس لیے کروا رہا ہے کہ وہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو حقیقت تقوی سے روشناس کرانے کے لیے روزے کی عبادت عطا فرمائی۔ ہم اگر لباس بھی پہنتے ہیں نا تو لباس کے مقاصد قرآن عظیم میں بیان کیے گئے۔ ایک مقصد لباس کا ہے جسم کو ڈھانپنا،
دوسرا مقصد ہے اس سے آرائش یعنی خوبصورتی، تجمل، جمال حاصل کرنا۔ تو ایک مقصد لباس کا کیا ہے؟ اس سے آپ کے اندر حیا اور تقوی پیدا ہو۔ قرآن عظیم نے یہاں بھی ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اب یہاں اگر اسی ذیل میں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے لباس کی طرف نظر کر لیں، جو بھی اس وقت جس نے پہنا ہوا ہے اس پہ بھی کر لیں، اور رمضان المبارک کے بعد جہاں جہاں پہ شادیاں ہونے والی ہیں اور ان شادیوں پہ آپ نے جو لباس پہننے ہیں ان پہ بھی غور کر لیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں: ایک، تمہارے جسم کا ڈھانپا جانا; دوسرا، میں نے کیا عرض کیا، اپنے جسم کو خوبصورت بنانا، اس لباس کے ذریعے سے وقار اور خوبصورتی حاصل کرنا، اور اصل جو مقصد ہے وہ ہے کہ اصل تمہارا لباس یہ نہیں جو کپڑے کا لباس ہے، اصل لباس تمہارا ہے تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس۔ تو وہ جو ظاہری طور پر ہمارے جسم کو ڈھانپنے والا لباس تھا، ہم نے اس کو بھی اللہ حافظ کر دیا۔ اب لباس شرم حاصل کرنے کے لیے پہنا جاتا تھا، اب ہمارا الا ماشاء اللہ بے شمار بچیوں کا، خواتین کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے حیا کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ اسلام کے اخلاقی نظام کی بنیاد بھی اللہ کریم نے تقوی پر رکھی ہے۔ جو اخلاقیات ہمیں عطا کیے ہیں ان کی بنیاد بھی تقوی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی اخلاقیات تمہارے یہ ہونے چاہیے کہ تم زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو، اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کو برداشت کر لو، اور زیادتی کرنے والے کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ یہاں اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آپ جو معاف کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں۔ ایک تو معاف اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کا دشمن قوی ہے، آپ ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے معاف نہ کیا تو کل کو یہ میرا اور نقصان کر دے گا، تو چلو چپ کر کے صلح کر لو۔ بہت ساری برادریاں ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بندہ بڑا چودھری ہے اور علاقے کا بہت بڑا ہے، میں نام نہیں لے سکتی، تو اس سے صلح کر لو ورنہ ہمارے سارے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ تو غریب بندہ رو کے بیٹھ کے اندر صلح کر لیتا ہے۔ نہیں، اللہ یہ تو نہیں فرما رہا، وہ فرما رہا ہے کہ تم طاقتور بھی ہو نا، تو پھر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، کہ یہ تمہارے تقوی کے بہت قریب ہے، اور اس تقوی کی وجہ سے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ پھر کبھی جو تقوی ہے وہ عدل و انصاف کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے آپ کو، اور اس کے لیے بھی قرآن نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کہ تم انصاف کرو، کہ یہی تقوی جو ہے یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گا۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں نا، اسی طرح یہ دنیا کی چند باتیں اللہ کریم نے بتا کے ہمیں ادھر متوجہ فرمایا۔ اب آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ کون لے گا؟ دکھاوے کی نماز پڑھنے والا، دکھاوے کے روزے رکھنے والا، دکھاوے کے حج کر کے ساتھ بڑا سا الحاج لکھوانے والا؟ نہیں، یہاں پر بھی معیار وہی ہے، ان المتقین فی مقام امین، کہ وہ جو امن والا مقام اللہ نے جنت رکھا ہے نا، جنت، وہاں کون جائیں گے؟ متقین، وہ جنت ان لوگوں کو ملے گی۔ اور پھر ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ نعمتوں والے گھر اور وہ جو باغات اللہ نے بنائے ہیں وہاں کون ہوگا؟ وہاں متقی لوگ ہوں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت اور انجام، بہترین انجام اور آخرت یہ کس کے لیے ہوگی؟ یہ بھی متقین کے لیے ہوگی۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک تو متقین کی ہی ہے۔ یہ متقین ہی کی ہے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کوئی ایک عام بندہ ہوتا ہے نا، اور کسی شاندار بنگلے میں چلا جاتا ہے اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھتا ہے،
تو وہ حیران ہو کے باہر آ کے کہتا ہے زندگی تو ان لوگوں کی ہے، ہم کیا جیتے ہیں، ہم تو دھکے کھا کے مر جاتے ہیں، کیا ٹھاٹ باٹ ہے، زندگی تو ان کی ہے، رہنا سہنا تو ان کا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، کہ جو آخرت ہے، آخرت صحیح تو انہی لوگوں کی ہوگی جو متقین ہوں گے، ان کے رب کے پاس جو ان کی عیش ہوگی وہ تو متقین کے لیے ہی ہوگی۔ اور پھر آگے دیکھیے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہاں اس کی پہچان بھی حاصل کر لیجئے آج کی اس نورانی گھڑی کے صدقے اور آج کی نشست کے صدقے، کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ اس کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ آج ہمیں یہ پہچان بالکل نہ رہی، اور پہچاننا ویسے بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ رنگ ڈھنگ دنیا کے اس طرح کے ہیں کہ آپ پہچان ہی نہیں سکتے۔ لیکن قرآن کی جو بات ہوگی وہ تو اٹل ہوگی، اور وہی قیامت تک کے لیے پیمانہ ہوگی۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ولی کی نشانی یہ نہیں کہ اس کی داڑھی لمبی ہو، میرے ولی کی نشانی یہ نہیں کہ اس نے لمبا چوغا پہنا ہوا ہو، میرے ولی کی نشانی یہ نہیں کہ وہ لمبے لمبے تسبیحوں کے دانے ڈال کے اور کڑے ڈال کے اور ڈنڈا پکڑ کے گلی میں حق ہو کرتا پھر رہا ہو، وہ میرا ولی نہیں ہے۔ وہ نماز تو نہ پڑھتا ہو، وہ پاک صاف تو نہ نظر آتا ہو، اور وہ اپنا حلیہ لوگوں کے اندر اس طرح پیش کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور لوگ بھی اس کو ایسے سمجھے۔ اللہ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب ان کی پہچان کیا ہے؟ جن کو خوف نہیں ہوگا، جن کو غم نہیں ہوگا، جو اللہ کے ولی ہوں گے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، ایمان میں پختہ ہوں گے اور متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہی اللہ کے ولی ہوں گے۔ اور آگے چلتے جائیے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی چلو، کوشش کے ساتھ چلو، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف بڑھو، جلدی کرو اس جنت کی طرف جانے کے لیے، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑان جنت کی ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ جب چوڑائی کا الگ سے ذکر کیا جائے، ایک تو سیکیور چیز ہے یعنی مربع چیز ہے، اس کی تو علیحدہ سے ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ جب کسی چیز کی چوڑائی بیان کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی لمبائی بھی ہے، تو ہمیشہ لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب اس جنت کی چوڑائی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر ہوگی تو سوچئے پھر اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اب آگے سنیے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ سب کچھ بھی متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آپ یہ غور فرماتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بعد لعلکم تتقون کیوں فرمایا۔ ہم نے چونکہ روزے کا ذکر شروع کیا ہوا ہے نا، اس لیے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں، اس کو زیادہ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے اس ذیل میں آپ کو مختلف عبادات کا جو معیار ہے اور جو نتیجہ ہے وہ نکال کے دکھایا کہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے ہمارے اوپر جتنی بھی عبادات لازم کی گئی ہیں، ان سب کو اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم ان کو کرنے سے متقی بن جائیں، اور پھر آخرت کی جو نعمتیں، جو انعامات ہیں، وہ سب بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہوں گے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں نا، میں ایک خلاصہ آپ کو دے دیتی ہوں۔ جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مختصر انداز میں پتہ چل جائے کہ ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں، تو وہ ان 10 باتوں کو جو میں ابھی کرنے لگی ہوں نوٹ کر لیں۔ جب ان 10 باتوں پہ وہ پختہ ہو جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا سفر شروع کر دیا۔ پہلی بات کیا ہے اعمال تقوی میں سے؟ کہ انسان زبان سے جب بھی کوئی بات کرے وہ حق بات کرے، بے شک اس کے بدلے میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے۔
دوسری بات، جب بھی وہ کوئی عمل کرے، جب اس کو کوئی نعمت ملے اپنی مزدوری کے بعد، اپنی محنت کے بعد، اپنی مشقت کے بعد، تو اس کو اللہ کا احسان مانے، اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے کہ یہ میں نے کیا، یہ کہے کہ اللہ کے فضل سے مجھے یہ ملا۔ یہ تقویٰ ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری بات، 10 میں سے 5 وقت کی نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ ہر نماز کے رکوع اور سجود بہت اچھے طریقے سے ادا کرے، اور نماز کو انتہائی پابندی کے ساتھ اپنے وقت پہ پڑھے۔ یہ تقویٰ کے اعمال میں سے تیسرا عمل ہے۔ چوتھا، اپنے تمام اعمال میں، معمولات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے۔ اس کے بغیر اسے تقویٰ کبھی نہیں مل سکتا۔ اور وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل رہے۔ شامل رہنے کا کیا مطلب؟ کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ کرے، ایک بڑی جماعت کے ساتھ رہے، اس جماعت کے ساتھ جو حق پر ہے۔ جب وہ جماعت کے ساتھ رہے گا تو پھر اس کے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی رحمت کا سایہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جب انسان کٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ بڑے مرتبے اور بہت مال و منال کی خواہش نہ کرے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں ایسی خواہشات کرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ 6واں عمل یہ ہے کہ جو اس کے پاس مال ہے وہ مستحق افراد پر خرچ کرے، بخل کر کے اپنا مال جوڑ کر چھپا چھپا کے نہ رکھے، بلکہ ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرے تاکہ اللہ اس کو 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا بڑھا کے اس کو واپس کرے۔ 7واں عمل متقی ہونے کے لیے یہ ہے کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچا کے رکھے۔ سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ بات، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کے رکھے۔ یہ جو خصلت ہے بدگمانی والی، یہ الا ماشاء اللہ ہماری جو خواتین کی صنف ہے اس کے اندر اس قدر زیادہ ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ کوئی بات بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، جب تیسری عورت 2 کو بیٹھے ہوئے آہستہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھے گی تو وہ ہر بندے سے یہ کہے گی بغیر تحقیق کے، بغیر معلومات کے، کہ یہ مجھے دیکھ کے چپ کر گئی تھی، تو تم بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یہ اس سے بتانا چاہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے خلاف بات کر رہی تھی۔ میں کچن میں گئی تو میری ساس اور میری جٹھانی تھی، باتیں کر رہی تھی، جیسے ہی میں نے قدم رکھا وہ چپ کر گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ میرے خلاف بات کر رہی تھی۔ میری جٹھانی اور نند دونوں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بات چیت کر رہی تھی، میں گئی تو چپ کر گئی اور وہ اٹھ کے باہر چلی گئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ میرے خلاف ہے اور اس کے موافق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بدگمانیاں ہیں۔ جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو شاید 10% بھی یہ بات ٹھیک نہ نکلے، اور آپ نے اس ایک بدگمانی کی وجہ سے اپنا ایمان بھی برباد کر لیا، اعمال بھی غارت کر لیے۔ جب تک یہ چیز رہے گی تب تک تقویٰ نہیں آ سکتا۔ 9ویں بات، کسی دوسرے شخص کو دیکھ کر اس کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ چیز بھی اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ تقوی کے لیے اس کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اور 10ویں بات کیا ہے کہ حرام جگہ سے، حرام رشتے سے، حرام چیز سے، حرام مال سے اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنا، یہ تقوی کے لیے ضروری ہے۔ بس یہ 10 باتوں کا خلاصہ اب میں دہرا اس لیے نہیں رہی کہ ریکارڈنگ تو آپ کے پاس ہو گئی، سیو ہو گئی، آپ خود اس کو بار بار سن سکتے ہیں، اور اگر آج کی محفل میں یہ ارادہ کر لیں کہ ان 10 باتوں کو یاد کر لینا ہے
تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں 90% کامیابی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر اس کو بھی خلاصے میں لانا ہے، مختصر کرنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب احبار سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر یہ بتاؤ کبھی جنگل کے اس حصے سے گزرے ہو جہاں پہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا کئی مرتبہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کس طرح گزرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں طرف سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر درمیان سے گزر جاتا ہوں تاکہ میرے کپڑے ان کے ساتھ نہ الجھیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہی تقوی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے تقوی کی دولت عطا فرمائے، اور اس مبارک عشرے میں آج ہی سے ہمیں اپنی مزید اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی سے بھی نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔